साथ साथ आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी और क्या देख रहे हैं आप कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इजाफी नोट की अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया। ये जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नोट है और मैं इस पे थोड़ी सी बात करने से पहले ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमने जुडिशरी के ऊपर बहुत बात की। जस्टिस मुनीर से ये बात शुरू होती है और आवाम का, लॉयर्स का, लीगल कम्युनिटी का, जज साहिबान का, वकीलों का, मुख्तलिफ़ जजेस के बारे में बड़ा हम क्रिटिक भी करते रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब की बड़ी क्रिटिक हुई, साकिब निसार साहब की हुई, दीगर जजेस की होती रहती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक ऐसे जज हैं जिनको आप अगर पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द वकीलों से पूछ लें, अक्सर वकला से पूछ लें, आप उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीरियड को देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीरियड से पहले जब वो वकील थे उस पीरियड को देख लें, उनके लॉयर्स मूवमेंट के रोल को देख लें, तो तकरीबन अगर पाकिस्तान में चंद जजेस को गिना जाए जिनके ऊपर तमाम फरीकैन का ये कहना है, तमाम लोगों का कहना है, जिनके खिलाफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले दिए उनका भी, जिनके हक में दिए उनका भी, कि उन चंद जजेस में से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं जिनके ऊपर तकरीबन कभी भी कोई उंगली नहीं उठी, ना उनके टेन्योर हाई कोर्ट के टाइम के ऊपर, ना अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने पीटीआई के खिलाफ भी बड़े फैसले किए। ऐसे वक्त भी आए जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के फैसलों के ऊपर पीटीआई ने बड़ी तनकीद की, ख़ास तौर पे जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे, लेकिन फैसलों के ऊपर तनकीद होती रही। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की क्रेडिबिलिटी पे, इंटेग्रिटी पे, उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोल पे, उनके वैसे जुडिशल कॉन्डक्ट पे, इंटेलेक्ट पे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में कोई आपको तकरीबन ऐसा वकील नहीं मिलेगा जो आपको उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके। सो इस तनाज़र के अंदर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस नोट को देखना ज़रूरी है। उन्होंने 3-4 बड़ी ज़रूरी बातें की जो कि उनके रिटन एडिशनल नोट के अंदर उसी चीज़ से निकलती हैं जो सवाल और कमेंट्स हमने उनको लाइव प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के करते देखे। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मेरी नज़र में जस्टिस अतर मिनुल्लाह कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस इजाफी नोट के अंदर भी किया, वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस आइसोलेशन के अंदर, उनके अल्फाज हैं कि आइसोलेशन के अंदर सुना नहीं जा सकता। आप ये नहीं कर सकते कि कुछ टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर आप इस मुकदमे को सुन लें। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन किस तरह हुए, उसके अंदर कौन सी एलिगेशंस हैं जो लगाई गई, उसके अंदर जुडिशरी का क्या रोल था, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, आरओज़ का क्या रोल था, और ख़ास तौर पे एक बुनियादी सवाल कि जब अब तकरीबन तमाम जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर चुके हैं अपने कमेंट्स में अदालत के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के बाद निशान पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया या ख़त्म हो गया, उस फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने। ये बात तो तकरीबन तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली हेयरिंग के अंदर ऑब्जर्व किया। इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कन्फ्रंट किया, वो जितना भी इधर उधर की बातें करते रहे, इस बात के ऊपर तो अब तकरीबन कंसेंसस हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। और गलत इंटरप्रेट क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्ला तो ख़त्म हो गया था, पीटीआई बल्ले के सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो पार्टी ख़त्म हो गई है। वो पार्टी फिर भी एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ बल्ला ख़त्म हुआ था, उनका साइन ख़त्म हुआ था, वो पार्टी फिर भी एग्जिस्ट करती थी। इस बात के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट तकरीबन तमाम जजेस चीफ जस्टिस साहब समेत इस बात के ऊपर कॉमेंट भी कर चुके हैं, इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के इजाफी नोट के अंदर एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पार्टी ख़त्म नहीं की थी, सिर्फ बल्ला लिया था और पार्टी मौजूद थी, तो इलेक्शन कमीशन के पास कानून में या आइन में आर्टिकल 218, 19, 20, 21, 22 तक जो प्रोविजंस हैं इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, उसमें कौन सी पावर इस्तेमाल की कि कहा कि जब बल्ला चला गया है तो पार्टी भी, अब ये इसकी पार्टी के कैंडिडेट्स भी ख़त्म हो गए हैं, अब ये पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अब ये तमाम इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाएंगे। बल्कि आपको याद होगा कि आखिरी जो समात थी उसके अंदर इस तरह के कैंडिडेट्स के कागजात सामने आए जिन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया कि हम पीटीआई से हैं, पीटीआई का टिकट भी उनके पास, पीटीआई के का जो स्टैम्प पेपर के ऊपर कॉन्फर्मेशन थी वो भी, रजिस्ट्रेशन भी उनके पास थी, और उन्होंने उसको विड्रॉ भी नहीं किया। यानी कि इलेक्शन के
تاریخ تک وہ یہ کہتے رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور عدالت نے بار بار سوال پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے جن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اکثر دیگر سوالوں کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس سوال کا تو کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ نے جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، وہ پولیٹیکل پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، تو الیکشن کمیشن نے کس قانون کی شک کے نیچے کہا کہ نہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ جتنی دفعہ بھی یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے بیٹ لے لیا تھا یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن سمبل موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کیا، اور سپریم کورٹ کے ججز نے تمام نے اس بات کو تقریباً ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ الیکشن کمیشن کی غلط انٹرپریٹیشن تھی اس فیصلے کی، بلہ لیا گیا تھا، پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی. اس بات کو بنیاد رکھتے ہوئے جو عطر منیلا صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے اس کے اندر کچھ بڑے بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا، واپس یہ سوال پوچھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے کہ جب ایک بندہ کہہ رہا ہو، ایک کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہو کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں، وہ پارٹی کہہ رہی ہو کہ ہاں واقعی یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، تو سمبل کے چلے جانے سے آپ نے پارٹی کی افیلیشن کیسے ختم کر دی؟ اس بات کا بظاہر الیکشن کمیشن کے پاس پچھلی 2 سماعتوں میں تو کوئی جواب نہیں تھا. اب دیکھیں گے کہ وہ لکھ کے کیا کہتے ہیں. دوسری اور اس سے بھی شاید ضروری بات، عطر منیلا صاحب اپنی کامنٹس کے اندر ہم نے سب نے لائیو دیکھا، بار بار کہتے رہے کہ اس کیس کو آئسولیشن میں نہیں سنا جا سکتا، ہمیں اس مقدمے کو اس کے ساتھ سننا چاہیے جو پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اس کے اندر الیکشن کمیشن کا بڑا جانبدار رول تھا، اس کے اندر دیگر ریگنگز ہوئیں، ایک وسیع سی ایک بڑی کمپریہنسو پٹیشن فائل ہوئی ہے. اس اضافی نوٹ میں بھی عطر منیلا صاحب نے وہی بات کی جو انہوں نے اپنے کامنٹس میں سپریم کورٹ میں کی تھی کہ جب تک اس مقدمے کو اس کے ساتھ نہیں سنا جائے گا تو یہ آئسولیشن کے اندر مقدمہ نہیں چل سکتا، ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن کا کیا رویہ تھا، کیا کارکردگی تھی، کیا انہوں نے کیا لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنے کے لیے، اور جو کمپلینٹس فائل کی گئیں ان کے بارے میں انہوں نے کیا فیصلے کیے، ان کے بارے میں انہوں نے کیا کارروائی کی. میں یہاں پہ رک کے ایک اور گزارش کروں کہ اسی کے اندر عطر منیلا صاحب نے یہ بھی کہا اپنے نوٹ کے اندر کہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184 یعنی سو موٹو کی اور 187 کی پاورز ہیں، جس کے اندر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکے. کمپلیٹ جسٹس کا مطلب ہے کہ ایسے سوالات بھی جو ضمنی سوالات پروسیڈنگز کے اندر سے نکلیں ان کے اوپر انکوزیٹوریل پروسیڈنگز کر کے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپلیٹ انصاف کر سکے. اس کا ریفرنس عدالت کی سماعت میں بھی دیا گیا تھا، ایڈیشنل نوٹ میں بھی دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بات کرنی بھی ضروری ہے کہ صرف عطر منیلا صاحب نے بات نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں، سینئر پیونی جج ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد وہ چیف جسٹس پاکستان بنیں گے، انہوں نے ایک بڑا بنیادی سوال پوچھا پروسیڈنگز کے درمیان جو اس آرڈر کی اسپرٹ میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی یہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کوئی الیکشن کمیشن اکٹھا ہوا ہوگا، کوئی انہوں نے ڈیلیبریشن کی ہوگی، کوئی قانون پہ غور کیا ہوگا، کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا ہوگا، پھر ایک سپیکنگ آرڈر پاس کیا ہوگا جس کے کوئی منٹس ہونے چاہیے، کوئی فیصلے کی منطق ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آئے اور آپ ایک بند کمرے میں بغیر کسی آرڈر سے اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں کہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو ڈس انفرینچائز کر دیں. یہ بڑے بنیادی سوال ہیں. یہ سوال اب رکنے مشکل ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک تحریری آرڈر کے اندر آ گئے ہیں. ان سوالوں کے اوپر صرف جسٹس عطر منیلا اکیلے نہیں بلکہ دیگر بھی بہت سارے ججز سپریم کورٹ کے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، دیگر جج صاحبان نے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیلاً مفصل، جسٹس یحییٰ افریدی نے اس کے اوپر بڑے سوال پوچھے. وہ تمام سوال جو آپ کے میرے ایک عام پاکستانی کے دماغ میں الیکشن کے بارے میں ہیں کہ کیا صرف اس الیکشن کے نہیں تمام الیکشنز کے بارے میں کہ کیا ہماری کانسٹیٹیوشنل باڈی جس کا کام ہے الیکشن کروانا، الیکشن کمیشن، کیا اس نے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی یا نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا اس کے کینڈیڈیٹ کا نقصان نہیں ہوا. اس اضافی نوٹ میں بار بار جسٹس عطر منیلا نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے
کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں پرووائڈ کی گئی یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر کے ایک پوری پارٹی کو ایز پارٹی نہیں کنٹیسٹ کرنے دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو یہ عوام کا، ووٹرز کا جو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل افیلیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا آرٹیکل 17 کا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیموکریسی کو ایکسرسائز کریں، یہ ان ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کے اندر کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اس کو ریورس کر دیں، آج پی ٹی آئی حکومت میں ہو اور نون لیگ سے شیئر لے لیا گیا ہوتا ہے سمبل، تو بھی بنیادی لیگل سوال یہی رہتا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کے ساتھ ووٹ کیا، کیا ان کو موقع دیا، کیا اس پارٹی کو کنٹیسٹ کرنے کا موقع دیا گیا؟ ایک، اگر نہیں دیا گیا تو کس قانون کے نیچے یہ حق ان سے چھینا گیا؟ دوسری بات، اگر ان کو واقعی موقع دیا گیا تو کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ کا موقع تھا؟ اور تیسری بات، اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی تو بنیادی حق پاکستان کی عوام کا جو کسٹوڈینز ہیں کانسٹیٹیوشن کے ایفیکٹولی جو پبلک ٹرسٹ کے ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے آئین کے نیچے، ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو ایڈیشنل نوٹ جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل نوٹ میں لکھا ہے کہ اس زیادتی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ان پٹیشنز کو اکٹھا سنا جانا چاہیے، الیکشن کمیشن تمام سوالوں کے جواب دے، اور اگر ضرورت پڑے تو سپریم کورٹ آف پاکستان 184 اور 187 میں کمپلیٹ جسٹس کرنے کی اختیار رکھتا ہے، جو اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، جو تحریری جواب ہے وہ مانگ لیا گیا ہے۔